وہ اہم شخصیت کون تھی جو رات زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچی؟ چودھری پرویز الہی صاحب سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری معافی تلافی کرائے، لٹرلی ہاتھ جوڑ کر۔ وہ تین اہم معاملات کون سے ہیں؟ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ رات ایک کالے شیشوں والی گاڑی میں بڑی شخصیت عمران خان کے گھر منہ چھپاتے ہوئے پہنچی۔ میڈیا میں یہ خبر چلائی گئی، لیکن ایک دم سے میڈیا سے یہ خبر رکوا دی گئی۔ وہ اہم شخصیت کون تھی جو رات زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچی، اور اس ملاقات میں کیا طے ہوا ہے؟ مزید کن کن لوگوں سے رابطے ہوئے اور انہیں کیا سفارشات دی گئیں؟ اس سارے معاملے پر بات کریں گے، لیکن آج امپورٹنٹ سماعتیں کورٹس کے اندر ہو رہی ہیں۔ کچھ سماعتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، کچھ درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پولیس کی جانب سے درخواست بھی موجود ہے کہ عمران خان کی جو وارنٹ گرفتاری کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہمیں گو ہیڈ دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر F8 کچہری میں سیشن جج ظفر اقبال کی جانب سے دیے گئے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، یعنی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کرنے کی عمران خان کی درخواست بھی موجود ہے، اور پھر عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ مقدمات کو یکجا کر کے انہیں آنے کا موقع دیا جائے اور یکبارگی ان کو سن لیا جائے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ کے سامنے آج فواد چودھری صاحب بھی پیش ہوئے، عمران خان کے وکیل بھی پیش ہوئے، IG پنجاب بھی پیش ہوئے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے تمام فریقین کو معاملات پر مل بیٹھ کر بات کرنے کا کہا تھا۔ گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ یہ فریقین بیٹھے بھی، شام 6 بجے IG پنجاب بھی موجود تھے، شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے، اس میں فواد چودھری بھی تھے۔ کچھ معاملات پر ان کی جانب سے گزارشات کی گئیں، اور ان گزارشات کو لے کر آج یہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے کہ ہم معاملات کو طے کر کے آئے ہیں، ہم کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ باتیں کورٹ کے سامنے کھلی تو پتہ چلا کہ ایک تو سیکیورٹی کا معاملہ تھا، یعنی سیکیورٹی کو لے کر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے اندر ایک تشویش کی لہر ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی اس وقت ناکافی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ معاملہ تھا جلسے کا، جو اتوار کے روز ہونا تھا، اس کے اوپر اب ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جلسہ اتوار کو نہیں بلکہ پیر کے روز ہوگا۔ تیسری امپورٹنٹ بات اور سب سے اہم بات عمران خان کی گرفتاری ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر کل بھی ڈیڈ لاک رہا، اور آج جب کورٹ کے سامنے فواد چودھری نے یہ کہا کہ ہم IG صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گرفتاری کا معاملہ طے کر لیتے ہیں، تو IG صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ملزمان کے ساتھ بیٹھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ملزمان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مرضی کے مطابق، ان کی شرائط کے مطابق گرفتاری کا معاملہ طے کیا جائے۔ تو اس پہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ IG پنجاب کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے۔ اب گزشتہ رات سے عمران خان صاحب کو بہت ساری باتوں کا ادراک ہو گیا ہے، اور بہت ساری غلطیوں کا اعتراف ہونے کے بعد اب وہ بہت سارے لوگوں سے NRO مانگ رہے ہیں۔ یہ NRO صرف لوکل اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی مانگا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے سفارشیں کرائی جا رہی ہیں لوکل اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خود خرم دستگیر جو وفاقی وزیر ہے، وفاقی وزیر توانائی ہیں، وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کروایا جا رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب کے وہ سٹیٹمنٹس ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپریچر خاصا نیچے آیا ہے، ٹیمپو خاصا نیچے آیا ہے۔ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ عمران خان جو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے میں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، وہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، لیکن حکومت کے ساتھ یعنی سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب کل یعنی 24 گھنٹوں کے اندر ایسی کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ یہ $1 بلین کویسچن ہے۔ ہم نے دیکھا کہ محمد اقبال نامی شخص، اس کا ایک ویڈیو کلپ میڈیا کے سامنے آتا ہے، اور اس ویڈیو کلپ کے اندر اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے۔ اب جو لوگ محمد اقبال کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق سوات سے ہے، فتح پور کے علاقے سے ہے، اور اس کی جو وابستگی ہے وہ نفاذ شریعت محمدیہ گروپ کے ساتھ بھی رہی ہے، اور اس کے بعد اس کی وابستگی تحریک طالبان پاکستان یعنی بینڈ TTP کے ساتھ بھی رہی ہے، اور صوفی محمد کا دست راست رہا ہے، اور 8 سال تک اس نے جیل کے اندر بھی گزارے ہیں۔ جس وقت محمد اقبال کو ریلیز کیا گیا تو اس وقت DG ISI جنرل فیض حمید تھے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور ایک معاہدے کے تحت، ایک سیٹ اپ، ایک ارینجمنٹ کے تحت بہت سارے جو قیدی ہیں تحریک طالبان پاکستان کے یعنی اس بینڈ آؤٹ فٹ کے، ان کو ریلیز کیا گیا تھا، اور ان ریلیز ہونے والوں میں یہ محمد اقبال بھی شامل تھا۔ اور اس نے
یعنی 8 اکتوبر 2022 کو جب ریلیز ہوئی ہے تو اس کے بعد کے پی میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ بھی کنٹیسٹ کیے اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر کنٹیسٹ کیے، اور اسی سلسلے کو لے کر وہ عمران خان کی رہائش گاہ پہنچا زمان پارک، اور اکیلا نہیں پہنچا بلکہ محمود خان کے کہنے پر، جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کے کہنے پر اس کو جوائن کرایا گیا تھا، ان کے کہنے پر ان کو بھجوایا گیا، اور اکیلے نہیں بھجوایا گیا بلکہ ساتھ جن کا ذکر کل ملیحہ ہاشمی نے کیا تھا نا کہ جنگجو آ گئے ہیں کے پی کے سے، وہ جنگجو بھی ان کی صفوں میں شامل تھے، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا گیا ہے، وہ کون کون لوگ تھے ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اب جو معاملہ عمران خان صاحب نے اپنے گلے ڈالا ہے، جس کا ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، اب انہیں اس بات کا بخوبی ادراک ہو گیا ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے جتنا نکلنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی دھستے چلے جائیں گے، تو پھر کیا کریں؟ اب وہی لوگ جن کو چور اور ڈاکو کہا جاتا تھا، وہی لوگ جنہیں این آر او نہ دینے کی باتیں ہوتی تھی، جن کے ساتھ نہ بیٹھنے کی باتیں ہوتی تھی، آج انہی لوگوں سے این آر او مانگا جا رہا ہے، آج انہی لوگوں سے نرمی مانگی جا رہی ہے، انہی لوگوں سے بریدنگ سپیس مانگی جا رہی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ گزشتہ رات عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر ایک بڑی گاڑی جس کے شیشے کالے تھے، اس میں سے ایک شخصیت نمودار ہوئی، اور وہ شخصیت ایسی تھی جن کو چند روز پہلے کورونا ہو گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں، جن کو عمران خان صاحب کی مرضی سے تحریک انصاف میں جوائن کرایا گیا، اور پریزیڈنٹ کا ایک لیوکریٹو عہدہ دے دیا گیا، قطع نظر اس بات سے کہ پریزیڈنٹ کا آئینی عہدہ تحریک انصاف کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا یا نہیں تھا۔ اب انہیں کرونا کیوں ہوا، یہ کہانی بھی میرا خیال ہے یہ راز اب کوئی راز نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی کو نیپی ماسٹر کہا جاتا ہے، چودھری پرویز الہی کو اسٹیبلشمنٹ کے کلوز سمجھا جاتا ہے۔ جس وقت زمان پارک میدان جنگ بنا ہوا تھا تو چودھری پرویز الہی وہ سین وائس تھی جو یہ عمران خان کو مشورہ دے رہی تھی کہ خان صاحب آپ کی مہربانی ہے سیز فائر کریں، ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی پر گامزن نہ ہو، اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اس وقت مراد سعید جیسے لوگ، اس وقت زرتاج گل صاحبہ جیسے جو خواتین ہیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز اور ٹائیگریسز جو بڑے مشتعل تھے، وہ خان صاحب کو مشورہ دے رہے تھے کہ خان صاحب آپ گرفتار ہو جائیں گے تو بڑا پرابلم ہو جائے گا، ہم آپ کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، خان صاحب آپ ہماری ریڈ لائن ہیں، آپ ہمیں ایک موقع دیں۔ خان صاحب نے وہی کیا۔ خان صاحب جب اس دام میں آئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علاقہ 24 گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا، پیٹرل بم بھی پھینکے گئے، پتھراؤ بھی ہوا، توڑ پھوڑ بھی ہوئی، اور اس سے اندازہ ہو گیا عمران خان صاحب کو کہ اب یہ جو ارلی الیکشنز کا مطالبہ تھا نا، یہ ڈیمانڈ تھی، یہ تو ہم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ یعنی ہم نے جواز فراہم کر دیا حکومت کو کہ قبل از وقت انتخابات نہیں ہو سکتے، جو ہونے تھے، جس کا اسکیجول الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہوا تھا، اب وہ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو رات میں جب عمران خان صاحب کو یاد آئی کہ وہ ہو چودھری پرویز الہی تو کہہ رہا تھا کہ یہ نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ دانش مندی کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ مدبرانہ فیصلہ تھا، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون لگایا گیا اور چودھری پرویز الہی صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ کی مہربانی ہے، ہم نے پریزیڈنٹ عارف الوی کے تھرو بھی اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کرنے کی کوشش کر لی، ہم نے ان سے بات چیت کی ہے، وہ ہماری ایک ماننے کو تیار نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہمیں بچا لو۔ لٹرلی چودھری پرویز الہی جو بہت ناراض ہو کر گئے تھے اور کورونا کا شکار ہو گئے تھے، ان سے یہ لٹرلی معافی مانگی گئی ہے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم کا معافی دے دو۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کا ٹیلی فون سنا، فوری طور پر زمان پارک پہنچے، وہ جو خود ساختہ کرنٹینہ تھا وہ توڑا گیا، اور جس وقت وہاں پر پہنچے تو تین معاملات کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری معافی تلافی کرائے، لٹرلی ہاتھ جوڑ کر۔ وہ تین اہم معاملات کون سے ہیں؟ پہلا معاملہ گرفتاری ہے، دوسرا معاملہ گرفتاری ہے، اور تیسرا معاملہ گرفتاری ہے۔ عمران خان صاحب جو پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ گرفتاری، جن کو اندازہ ہے کہ گرفتاری ہونی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاؤس اریسٹ کر لیں، ہمیں زمان پارک سے نکلنے نہ دیا جائے، زمان پارک سے نکلیں گے تو بڑا پرابلم ہو جائے گا، ہمیں گرفتار کریں لیکن آپ زمان پارک کے اندر کریں، ہاؤس اریسٹ کر لیں، ہمیں منظور ہے۔ میں نے پہلا، دوسرا، تیسرا معاملہ گرفتاری اس لیے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود خورشید شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، جنہوں نے خود جیل کاٹی ہے، جو اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسپیکر کے پاس لے کر گئے مجھے، چودھری نثار علی خان صاحب جو عمران خان صاحب کے بڑے کلوز فرینڈ رہے ہیں، ان کے کالج میٹ رہے ہیں، ایچ ایس این کالج میں اکٹھے پڑھے ہیں، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے بہت ساری جگہوں کے اوپر معافی تلافی بھی کرائی تھی، ریلیف بھی دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا بنی گالہ میں جب ایک موت واقع ہو گئی تھی تو اس لاش کو اسلام آباد سے لاہور پہنچانے میں بھی چودھری نثار علی خان نے بطور انٹیریئر منسٹر اپنے دوست کی مدد کی تھی۔ چودھری نثار علی خان بھی اس جگہ پر موجود تھے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک دن بھی اگر مجھے جیل رکھا گیا نا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔
تو عمران خان صاحب کو جیل کا کتنا ڈر ہے، اس ایک سینٹنس سے، اس اسٹیٹمنٹ سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے اس وقت عمران خان کی، وہ جیل نہ جانا ہے، اس کے لیے وہ ہاؤس اریسٹ ہونے کو تیار ہے۔ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ نااہلی ہے، اور نااہلی کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹرم تک ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو کر لیں، لائف ٹرم ڈسکوالیفائی نہ کریں، اور میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ نواز شریف کو آپ اہل کر دیں، نواز شریف کو واپس لے آئیں، اور نواز شریف کو پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر جو حصہ ہے وہ بالکل دینا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے عمران خان صاحب راضی ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی ریزسٹنس نہیں کریں گے، میاں صاحب جیسے مرضی آئیں، جب مرضی آئیں، آ کے الیکشن کنٹیسٹ کریں، آپ کی مہربانی ہے، ہماری طرف سے میاں صاحب کو پورا گو ہیڈ ہے۔ ہم اپنی نہ تو سیاسی تقریروں کے اندر، نہ جلسوں کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، نہ وہ مغلظات بکیں گے جو آج سے پہلے بکتے رہے ہیں۔ آج سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اس پہ ہمیں معافی دے دیں۔ تیسری امپورٹنٹ بات الیکشنز ہے۔ الیکشنز جو عمران خان صاحب کا بڑا امپورٹنٹ ایجنڈا رہا ہے کہ الیکشنز فوری طور پر ہونے چاہیے۔ پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز کی تاریخیں بھی آ گئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ہم تیار ہیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے، تاریخ آپ کی ہوگی، وقت آپ کا ہوگا، بس آپ الیکشنز اکٹھے کرائیں، آپ نے اس سال کرانے آپ اس سال کرائیں، آپ نے اگلے سال کرانے اگلے سال کرا دیں، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ یعنی ایک گرفتاری کو لے کے عمران خان صاحب باقی تمام ڈیمانڈز کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، اور گزشتہ رات کی ملاقات کی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا تھا، چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب یہ ہوگا، لیکن آپ اپنے یہ جو ٹائیگرز ہیں نا، فواد چودھری جیسے، یہ جو آپ کے ٹائیگرز ہیں، شہباز گل جیسے، یہ مراد سعید جیسے، اور یہ جو دیگر لوگ ہیں، یہ جو نو آموز قسم کے سیاستدان ہیں، انہوں نے آپ کا بڑا نقصان کر لیا ہے، ان کو کہیں کہ تھوڑا سا سینٹی کا مظاہرہ کریں، تھوڑا سا ذرا دانش مندی کا مظاہرہ کریں، میں جیسے کہوں گا ویسے چلیں گے۔ اب ایسے نہیں ہوگا کہ میری بات کو اٹھا کے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اور ان لوگوں کی باتیں پریویل کریں، جیسے میں کہوں گا ویسے ہوگا۔ آج اس کا عملی مظاہرہ ہمیں کورٹ کے اندر بھی دکھائی دیا ہے، اس کا عملی مظاہرہ ہمیں اسد عمر اور فواد چودھری کے سٹیٹمنٹس کے اندر دکھائی دیا ہے۔ اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے، فواد چودھری صاحب بھی کورٹ کے اندر یہی کہہ رہے ہیں، جی آئی جی صاحب تو ہمارے بھائی ہیں، یہ سب لوگ تو ہمارے اپنے بھائی لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو سادہ سی خبر، نیوز آؤٹ فرام دا سینٹر از کہ عمران خان صاحب از آن ہز نیز، گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گھٹنوں کے بل چلنے کو تیار ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اس کا ایک اشارہ کل سینٹ اجلاس کے اندر خود شہباز شریف صاحب نے بھی دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ الٹی ہو گئی، سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ حکومت بالکل بیٹھے گی، ابھی عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، الیکشنز نہیں کرانے تھے، الیکشنز نہیں ہوں گے، میاں صاحب کو واپس لانا تھا، میاں صاحب واپس آ جائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنا تھا، وہ لیول پلینگ فیلڈ کریٹ ہو جائے گا، سب لوگ اپنی اپنی الیکشن کیمپین کریں گے، الیکشن ہوئے گا اگلے سال۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔